مجھے ذرا بتائیے گا کہ جو سچویشن ہے ملک بنتے ہیں لوگوں سے، جو وہاں پر تباہی ہوئی، جو وہاں پر نسل کشی چل رہی ہے، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، اور یہ بیفور اور آفٹر کے امیجز ہیں، ایسے امیجز ہیں کہ دل دہلا دیتے ہیں. تو اب اس کو کیا آپ نام دیں گے؟ دیر آید، درست آید، یا بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے؟ جی دیکھیے، اس وقت جو پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ 2 ماہ میں، یا پھر اگر اس کو لارجر کانٹیکس میں آپ پچھلے 6 ماہ میں دیکھیں تو کچھ تبدیلیاں اس دنیا کے منظرنامے پہ ایسی آئی ہیں جنہوں نے گلوبل ایکویژن کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیے. اس میں سے ابھی موسٹ ریسنٹ آپ اگر دیکھیں پچھلے 15 دنوں کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر جب قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد سے پھر جو ایکویژن ڈسٹرب ہوئی، جو سیکیورٹی گارنٹیز ڈسٹرب ہوئی، وہ سیکیورٹی فریم ورک جس کے اوپر مڈل ایسٹ قائم تھا فار دا پاسٹ 70-80 ایئرز، وہ سارے کا سارا فریم ورک ایک حملہ، یہ دوحہ والا، اور پھر اس سے پہلے امریکہ کے روکنے کے باوجود جو ایران کے اوپر حملہ تھا، جی جی. اس کے بعد وہ ساری ایکویژن چینج ہوئی. ابھی اس وقت جو یورپین کنٹریز ہیں، وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر بات کر رہی ہیں، یا فلسطین کو وہ ایز اے ریاست ایکسیپٹ کر رہی ہیں، اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. پورے یورپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے 1-2 سال میں بہت زیادہ الیکشنز ہونے ہیں. جو فلسطین کا سینٹیمنٹ ہے وہ پوری دنیا کی گلوبل پالیٹکس کو شیپ کر رہا ہے، ایٹ لیسٹ پاپولیرٹی کی ڈومین میں. آپ برطانیہ دیکھ لیں، آپ فرانس دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، کون سا اسرائیل کا الائے کنٹری ایسا نہیں ہے بھارت کے علاوہ جہاں پہ اسرائیل کے خلاف شدید پروٹیسٹ نہیں ہوئے، اتنے پاورفل پروٹیسٹ نہیں ہوئے کہ انہوں نے وہاں کی پولیٹیکل پکچر کو انفلوئنس کیا. ہر ملک میں ہوئے. ابھی اس وقت اسرائیل جتنا روگ ہو چکا ہے، وہ اس کا بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں نہ امریکہ ہے نہ ویسٹرن الائز ہیں. تو لہٰذا ایک ایکویژن کو میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ مڈل ایسٹ میں یہ جو سارے 2 اسٹیٹ سولوشن ہو گیا، یا فلسطین کو ریکگنائز کرنا ہو گیا، یا مسلمانوں کا آپس میں اکٹھے ہو کے، یہ سارے کا سارا ریوالو کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے غزہ کے لیے سیز فائر کو اچیو کر لیا جائے. لیکن پرابلم یہ ہے، آپ اس کو اگر ریالٹی آپ اس کی پرسیو کریں تو 2 اسٹیٹ سولوشن میں 2 اسٹیٹس ہیں، ایک فلسطینی ہے اسٹیک ہولڈرز، دوسرے اسرائیلیز ہیں. اسرائیل صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دوحہ کے اندر پیس ٹاکس ہی ہو رہے تھے کہ جس کے اوپر اس نے بامب کیا. جہاں جہاں پہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ اس کو بامب کرتے ہیں. اسرائیل کین ناٹ، آئی ڈونٹ تھنک کہ اسرائیل از ان اے پوزیشن کہ نیتن یاہو اس وقت جو اس کا ریپائڈ جینوسائڈل بیہیویئر ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف، کیونکہ اس 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے بارڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. جو ایکسپینشن رہی ہے، نہیں، جو ایکسپینشن اتنے عرصے میں رہی ہے، اس کے بعد بچا کیا ہے اس فلسطینی اسٹیٹ میں؟ یا اسرائیل کی ایکسپینشن کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ یہ بھی تو کنسیڈر ہونا چاہیے پوائنٹ. جی بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساری چیزیں، سارا کچھ میں کہہ رہا ہوں، سارا کچھ آپ مان بھی لیں، اس کے بعد اسرائیل کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ میرے یہ بارڈرز ہیں. احمد، یہاں اسرائیلی لابی بھی اتنی ہے. ٹھیک ہے. احمد، مجھے ذرا بتائیے کہ اب آج ظاہر ہے کہ امریکی صدر کی ملاقاتیں طے ہیں. ایک تو انہوں نے اپنی اسپیچ بھی کرنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں بھی ہیں، وزیر اعظم پاکستان سے بھی ہوں گی. پاکستان اس سینیریو میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ ہم نے پریویسلی دیکھا کہ ہماری کافی اب بات سنی جاتی ہے، دا ورلڈ از ریسیپٹیو، لیکن اس معاملے میں کتنی ریسیپٹیو ہے؟ یور تھاٹس. جی دیکھیں، اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیں، دنیا ٹرانزیشن کر رہی ہے یونی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف. تو ملٹیپل پولز ہیں اس وقت دنیا میں. یو ایس اے ایک پول ہے، چائنا ایک پول ایمرج کر رہا ہے، رشیا ایک پول ایمرج کر رہا ہے. اور اس ساری ایکویژن کے اندر ان پولز کے درمیان میں نیچرلی جو ملک بہت اچھے سے ایز اے برج ایک رول پلے کر رہا ہے یا نیویگیٹ کر رہے ہیں ان تینوں پولز کے درمیان میں، تو وہ پاکستان ہے، اسپیشلی پوسٹ مارکہ حق کے محسوس. ایران والے کانفلکٹ میں بھی آپ نے دیکھا، ایران اسرائیل کانفلکٹ میں، کہ پاکستان کی وائس واز ہرڈ اور وہ امپیکٹفل تھی. اور ابھی بھی پاکستان، کیونکہ پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے اسٹیبلائزر ان دی ریجن، پاکستان ایک ریسپانسبل ریزنیبل کنٹری کے طور پہ ایمرج کیا ہے. پاکستان کے ساتھ چائنا بھی کمفرٹیبل ہے، یو ایس بھی کمفرٹیبل ہے، پورا مسلم ورلڈ بھی کمفرٹیبل ہے. سو اس ساری سچویشن کے اندر جہاں تک امریکہ کی بات ہے، آپ
آپ شاید میرے ساتھ ڈس ایگری کریں لیکن مجھے امریکن پریزیڈنٹ اور جو اسرائیل نیتن یاہو ہے ان کے درمیان میں رفٹ نظر آ رہا ہے اور بہت عرصے سے نظر آ رہا ہے. اچھا مجھے ان دونوں کے درمیان میں اختلافات نظر آ رہے ہیں. جب دوحہ کے اندر مسلمان کنٹریز کے 50+ کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیو موجود تھے اسرائیل کے حملے کے بعد, تو اسرائیل پہ پریشر تھا ہر طرف سے کہ تم نے اپنی اس جو حرکت ہے دوحہ پہ اٹیک کی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا. تو اس کے مقابلے پہ اسرائیل بھی اپنا پاور شو کرنا چاہتا تھا اور اس نے اپنے ویسٹرن الائز سے لے کر امریکہ تک رابطہ کیا کہ یہ کنٹری ہیڈز آئے. لاسٹ ٹائم جب ایسا ہوا تھا تو پریزیڈنٹ بائیڈن آئے تھے, اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آئے, مارکو روبیو آیا اور پھر وہ 50 ریاستیں مسلمانوں کی اکٹھی ہوئی تھی تو نیتن یاہو نے بھی اس کو ریپرزینٹ کرنا تھا, تو اس نے اپنے پیچھے پریس کانفرنس کے دوران ایسی کئی انڈیکیشنز ہیں. ایران کے ساتھ جب جنگ تھی اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیٹھ کے بولنا کہ بھائی اسرائیل کو بڑی مار پڑی ہے ان لڑائی کے آخری دنوں میں, اس طرح کی چیزوں کی ایکسیپٹنس اور پھر اپنا رول پلے کرنا, پھر یہ ساری چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. اور پہلے اسرائیل پوچھ کے کرتا تھا, اب اسرائیل بتاتا ہے امریکہ کو, تو دیٹ از آلسو اے چینج. تو کیا امریکہ اس پہ کچھ ریئیکٹ کرے گا یا رسپونڈ کرے گا, یا لابی کی وجہ سے سب یوں ہی چلتا رہے گا؟ جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لیکن جو امریکہ کے اندر اسرائیل کے جو انٹرینچڈ ان کے ٹینٹیکلز گھسے ہوئے ہیں وہ 70-80 سال پرانے ہیں, نکلتے نکلتے ٹائم لگے گا. قائد اعظم نے 40s میں اشفاق بھائی فرمایا تھا کہ آپ اسرائیل کے پیچھے سے برطانیہ اور امریکہ کی سپورٹ ختم کر دو تو میں دیکھتا ہوں یہ کتنے دن قائم رہ سکتے ہیں. برطانیہ کی سپورٹ چلی گئی تھی, امریکہ کی سپورٹ ابھی تک ہے لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے ڈائی ڈاؤن کر چکی ہے. مجھے آنے والے چند مہینوں میں کچھ عرصے کے اندر اسرائیل مزید گراوٹ کا شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور مجھے مسلمانوں کے لیے بہتری نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. لیٹس ہوپ سو.